بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے والوں کو بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، 15 رمضان المبارک ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوم ولادت نواسہ رسول شہزادہ مولا علی اور جن کو لقب دیا جاتا ہے امام امن جناب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ منایا جا رہا ہے۔ یقیناً جنتی نوجوانوں کے سردار، اور ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے جو پہلے سردار ہیں ان کو مولا حسن کہا جاتا ہے، دوسرے شہزادے جو ہیں مولا حسین ہیں۔ تو آج مولا حسن پاک کے حوالے سے خصوصی نشست ہے، رمضان ٹرانسمیشن ہے، لیکن آغاز میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آج بہت ہی پیاری شخصیت، بہت بڑے عالم دین، عالم اسلام کا سرمایہ اہل سنت، شیخ الخطباء، فیض یافتہ پیر سیال لجپال، یادگار اسلاف جناب مولانا پیر عبدالعزیز چشتی، پہلے وہ صاحب تھے اور اللہ کی رضا سے اب رحمت اللہ علیہ ہو چکے ہیں، یعنی اس دنیا فانی سے پرتہ فرما چکے ہیں۔ آج ان کا نماز جنازہ 4 بجے تھا، گجرانوالا میں ادا کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مشائخ عظام، پیران عظام، علماء کرام اور آپ کے محبین تشریف لائے، اور میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے بڑے بڑے معروف جو علماء ہیں، جو عالم اسلام کا سرمایہ ہیں، چشتی صاحب کے شاگرد ہیں، اور میری دعا ہے اللہ ان کے مزار پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ اور یقیناً یہ عالم اسلام کے اندر بہت بڑا غیب ہے جس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس خلا کو پورا کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا نظام ہے، جو آیا ہے وعدہ کر کے آیا ہے اس نے واپس بھی جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے جو گھر والے ہیں اللہ ان کو لواحقین کو، گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ولادت مولا حسن پاک ہے، اس حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہمارے درمیان تشریف فرما ہے علامہ ابن علامہ۔ یقیناً ان کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم دین تھے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ بھی الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد منیر احمد نوشاہی قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ طبیعت کی سنائے؟ بالکل خیر ہے جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ یقیناً ناظرین، علامہ صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں جو مصلی سنانا، نماز تراویح میں قرآن سنانا، وہ فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو ہے قرآن پاک پورا پڑھنا ایک معنی رکھتا ہے، تو میری دعا ہے جی اللہ آپ کا اس قرآن کو پڑھنا، نماز تراویح ادا کرنا اور روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو ان کے ساتھ ساتھ یقیناً علامہ مولانا نعت گو شاعر، حسین آواز لیے ہوئے ان کے والد گرامی، ان کو بھی دیکھے تو بہت پیارے عالم دین، ان کے برادران کو دیکھے تو وہ بھی بہت پیارے عالم دین ہے، اور خود بھی الحمدللہ شاعر بہت اچھے ہیں، انسان بہت اچھے ہیں، شخصیت بہت اچھی ہے، جناب مولانا محمد محتشم رضا نوری رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے جی مولانا؟ یقیناً پچھلی نشست جو تھی آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا تھا، اور جو موضوع ہے اس کے ریلیٹڈ آج بھی یقیناً آپ بہت اچھا کلام پڑھیں گے۔ سنائیں، رمضان المبارک تو آدھا گزر گیا، دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، آپ سنائیں کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان المبارک؟ الحمدللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں نجات کے ایسے ایسے سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہیا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یکم رمضان شریف ہو تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد مل جاتی ہے، 3 رمضان شریف ہو تو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد ہمیں میسر آتی ہے۔ اسی طرح سے جیسے جیسے یہ رمضان شریف اپنے اختتام کی طرف بڑھتا ہے تو کہیں 10 رمضان شریف ہے، اور پھر کہیں آج 15 رمضان شریف کی مبارک نشست میں، اور دیکھیں یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ برائٹ کمپیوٹر ہو، برائٹ فلیکس ہو، سیفی ساؤنڈ والے ہوں،
یا بزم سیف کے جتنے بھی کارکنان ہیں، ABC گارمنٹس والے ہوں، تو یہ ان کے حصے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی رکھی الحمدللہ کہ ماشاءاللہ وہ آج ایک ایسے موضوع پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو موضوع ہمارے ایمان کا حصہ ہے. سید الاسخیاء راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. دعا یہی ہے کہ جو دن گزر گئے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی پاک علیہ السلام کے کرم اور رحمت کے حصار میں گزرے ہیں، اور اللہ کریم ہم پر کرم بالہ کرم فرمائے تو آئندہ کے دن بھی اسی کرم و رحمت کے حصار میں گزر جائیں تو بڑی بات ہوگی انشاءاللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے ساتھ ہمارے درمیان تشریف فرمائے. یقیناً ان کے والد گرامی بہت پیارے شخصیت تھی، ایک عالم دین بھی تھے، امام مسجد بھی تھے. انہوں نے بہت ہی دین کی خدمت کی، کئی آستانوں سے ان کو خلافت بھی تھی. جناب فیض الحسن فیض صاحب کے والد گرامی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کو ہی نہیں بلکہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، بلکہ تمام عالم اسلام کے جن کے والدین لواحقین جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو بھی حیات ہیں اللہ ان کو تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سدا یہاں نہیں رہنا. آج ایک بہت بڑا چراغ، عالم اسلام کا چراغ جو تھا روشن ایسا تھا کہ جس کی کرنیں پورے پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور روشنی دے رہی ہیں دین کے حوالے سے. تو ہر بندے نے چلے جانا ہے. تو دعا یہی ہے اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیض الحسن فیض صاحب بہت پیارے ثنا خان، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سیف بھائی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. آپ کی دعائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا بڑا احسان. جی ناظرین، میں یہ آغاز میں ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ موضوعات مجھے کل ایک میرے دوست میاں مظہر حسین چشتی صاحب بہت پیارے نقیب ہیں، اور طاہر ندیم صاحب اور علی محمد فریدی صاحب نعت ستارے پروگرام میں بیٹھے تھے. تو وہاں پہ جب پروگرام ختم ہوا تو ایک بات کہی کہ اہل سنت کا وہ مسلک ہے کہ یہ حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں اور در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں، اور جتنے موضوع ان کے پاس ہیں یقیناً کسی مسلک کے پاس نہیں. کیونکہ کوئی مسلک دیکھیں اکثر و بیشتر کئی نظر آتے ہیں صرف اہل بیت اطہار کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ ایسے مسالک ہیں کہ صحابہ کرام کا ذکر کر رہے ہیں تو اہل بیت کا ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتے، کچھ ایسے مسلک ہیں کہ اولیاء کرام کی شان پر توبہ نعوذ باللہ بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. کچھ ہر مسلک کا اپنا اپنا ماٹو ہے. لیکن اہل سنت کا یہ فخر ہے، یہ بہت پیاری بات ہے، خوشائن بات ہے کہ یہ حضور کی آل کا ذکر جب آ جائے پھر بھی ماتھے کا زیور بناتے ہیں، سروں کا تاج بناتے ہیں. حضور کے اصحاب کا ذکر آ جائے پھر بھی خوش ہوتے ہیں. حضور کے اولیاء کا ذکر آ جائے، حضور کی ازواج کا ذکر آ جائے، المختصر حضور کی جس سے نسبت ہے یا جس کی حضور سے نسبت ہے جس کا بھی ذکر آ جائے تو یہ خوشی کے ساتھ ذکر جو ہے کرتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے موضوعات اہل سنت کے پلیٹ فارم پر ہیں اکثر و بیشتر میں نے بھی یہ دیکھا، ہمارے لیے یہ المیہ ہے. یہ بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو صرف شان صحابہ بیان کرتے ہیں ان کو چاہیے شان اہل بیت بھی بیان کریں. اور میں نے یہ اکثر دیکھا ہے جو مولا علی کا ذکر کرتے ہیں وہ جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت عثمان غنی آپ کا ذکر کرنا پسند ہی نہیں کرتے. اور یہ بھی بڑی پریشانی دکھی درد کے ساتھ دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو صرف سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں ان کے سامنے مولا علی کا نعرہ لگا دیا جائے تو یہ ماتھے جو ہے نا ان کے پریشانی سے جو ہے نا وہ نظر آنے لگتے ہیں کہ اس کو اندر بھی درد ہوئی ہے اور باہر بھی درد ہوئی ہے. تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہماری عالم اسلام کی شخصیات ہیں، آئیڈیل شخصیات ہیں، صحابہ کرام سے لے کر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کا دل و جان سے خوش ہو کے جو ہے وہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا اکثر و بیشتر جنتی نوجوانوں کے سردار تو کہتے ہیں مولا حسن کو، مولا حسین پاک کو، لیکن المیہ یہ ہے کہ مولا حسین کا ذکر بہت کرتے ہیں، مولا حسن پاک کا ذکر بہت کم کرتے ہیں. تو آج ہم نے
جو بالخصوص خاص کر کے یہ موضوع جو رکھا ہے مولا حسن پاک کے حوالے سے، آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے، اور آپ کے عدل کے حوالے سے، اور آپ کے وصال، یعنی کہ مولا حسن پاک کی ولادت سے لے کر آپ کے وصال تک کوشش کریں گے سارا ٹاپک جو ہے وہ کور کریں، کیونکہ وقت نشست کا بہت کم ہوتا ہے، جتنا ہو سکے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں گے، اور مولانا محتشم رضا نوری رضوی صاحب اور بھائی فیض صاحب بھی انشاءاللہ منقبت پیش فرمائیں گے۔ تو جی علامہ صاحب سنائیں، آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ، جی الحمدللہ، جی الحمدللہ۔ نماز تراویح پڑھانا تو یقیناً، اور پورا قرآن جو ہے مہینے میں پڑھانا یہ تو مشکل نظر آ رہا ہے ہمیں، تو آپ کیا فرمائیں گے اس کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ، آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خاص فضل اور احسان ہے کہ اس کی مہربانی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ اور میں اکثر اور بیشتر یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں یہ سب والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے، کہ انہی کی دعائیں تھیں الحمدللہ۔ اور قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خصوصی نصیحت فرمائی تھی ماشاءاللہ کہ ساری زندگی بیٹا آپ نے قرآن جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا۔ تو یہ یقیناً انہی کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ آج اس رمضان المبارک میں میں نماز تراویح میں تقریباً 13واں سالانہ جو ہے وہ مصلی میں پڑھ رہا ہوں، تو دعا گو ہوں اللہ کریم مجھے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، سوالوں کی جانب بڑے آغاز میں ہی گزارش کر دینا چاہتا ہوں، جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں براہ کرم لائک کیجئے، کومنٹس بھی کیجئے، دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ جو معلومات ہے آپ اس سے مستفیض ہو سکیں۔ اور شکر گزار ہوں جن بھائیوں نے تعاون فرمایا ہے، سیفی ساؤنڈ والے، برائٹ پروڈکشن والے، رضوی پروڈکشن والے، موویز والے، اور ان کے ساتھ ساتھ ABC گارمنٹس والے، حافظ محمد بلال مبشر صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر بھی ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور خاص کر کے مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن جو قدم کے ساتھ ہمارے قدم ملا کر چلے، تعاون فرمایا، بھائی عتیق صاحب، بھائی رانا صاحب، جتنے بھی المختصر ان کے اراکین ہیں، سلام عقیدت ہے جو دیکھ رہے ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ اس رباعی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ زمین سے تاب فلک، ہر طرف صدائے حسن، تاجدار گولڈا کے چشم و چراغ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ۔ کلام بڑا لمبا ہے، میں چاہتا ہوں جتنی زیادہ گفتگو ہو سکے علامہ صاحب سے کریں اور منقبت شامل کریں۔ رباعی سے آغاز کر رہا ہوں۔ زمین سے تاب فلک، ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر بالا ہوا لوائے حسن، اور کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، الحمدللہ کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن، رضی اللہ تعالی عنہم۔ آئیے سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مولانا سب سے پہلے تو جتنے بھی ناظرین ہیں سب کو جشن مولائے حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہت مبارک ہو۔ تو آئیے علامہ صاحب سب سے پہلے اسی سوال سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا یوم جب ولادت کے حوالے سے ہے تو آپ کی ولادت کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائیں تاکہ پھر سلسلہ محبت کو مزید آگے بڑھائیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، آپ کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ، ان کے گھر یہ 15 رمضان المبارک کی رات ہے اور 3 ہجری ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو امام حسن جیسا خوبصورت پھول عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے گھر جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بیٹے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ جی
تو مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ دل چاہتا ہے کہ بیٹے کا نام ہو حرب، چونکہ آپ جنگجو تھے اس لیے آپ نے یہ عرض کی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل ہوا حسن، فرمایا علی یہ تو ہمارا حسن آ گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہزادے کا نام خود منتخب فرمایا، اور میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ یہ دو نام ایسے ہیں، ایک حسن اور ایک حسین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ یعنی اس سے پہلے انسانیت میں جتنے بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں آئے، لیکن کسی کا نام حسن بھی نہیں تھا اور کسی کا نام حسین بھی نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو نام حسن رکھا گیا وہ مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے صاحبزادے کا رکھا گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے مبارک ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں میں حضرت امام حسن کو اٹھایا۔ سبحان اللہ۔ اور کیا آپ کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، جی، اور پھر ماں کے شیر سے قبل جو پہلی خوراک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی وہ لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، ہائے ہائے کیا وہ لعاب رسول دنیا کی خوراک صلی اللہ علیہ وسلم جو کھارے کنویں میں چلا جائے تو اللہ مدینے کی ساری زمین کو میٹھا کر دے۔ سبحان اللہ۔ وہ لعاب رسول جو صحابی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگ جائے تو وہ پلستر کا کام دے دے، اور وہ لعاب رسول جو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے مقام پر آنکھوں پہ لگ جائے تو آنکھوں کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، وہ پہلی خوراک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گرتی کے طور پر دی، اور نام بھی خود رکھا، لعاب دہن بھی چٹایا، اور پھر آپ کے مبارک کانوں میں اذان بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا اور جس میں یہ بات میرے سامنے آئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھا، جی، آپ نے لعاب دہن دیا، سبحان اللہ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان بھی دی۔ ماشاءاللہ۔ روایات میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مشابہ تھے وہ امام حسن، بے شک بے شک، سینے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام حسن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، بے شک، اور سینے سے نیچے تک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے مشابہ تھے۔ گویا روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں کھڑے ہوں تو ایسے تھا جیسے تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے۔ اچھا، یہ تو آپ کی ولادت کے حوالے سے نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا، گڑتی بھی دی، اور بہت بڑی بات ہے کہ آپ کی گود میں پلے بڑے، اور آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں وہ بھی شامل ہو جائے تاکہ محفل پاک میں جو ہے بزم میں جو ہے مزید روحانیت بھی ہو اور سننے والے جو ہے مستفیض ہو سکے۔ آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے میں اللہ کا قرآن پیش کروں گا۔ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرما دیجئے کہ جو میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، جو میں نے تمہیں صراط مستقیم پہ چلایا، جو میں نے تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کا راہی بنایا، میں اس کے بدلے میں تم سے مال اور دولت، سونا اور چاندی اور دنیا کی کوئی چیز بھی نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، جو میرے قریبی ہیں ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریبی کون ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فاطمہ میری قریبی ہے، فرمایا میرا علی میرا قریبی ہے، اور فرمایا میرا حسن میرا قریبی ہے، میرا حسین میرا قریبی ہے۔ تو گویا کہ جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے گا، مولا علی اور سیدہ پاک سے محبت کرے گا، وہ قرآن پہ عمل کرے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال جملے ارشاد فرمائے، فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، و اطرتی، اور فرمایا میری آل۔ اب یہاں پہ آپ توجہ فرمائیے گا کہ حضور نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک قرآن
اور دوسرا فرمائے میری اطرت میری اہل بیت اور میری آل۔ سبحان اللہ سبحان اب میں دوسری روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت امام عادل و عاشق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ اللہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن او کما قال۔ بے شک، سبحان حضور اللہ۔ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ جی جی فرمایا سب سے پہلے اپنی نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ دوسرا فرمایا حب اہل بیتہ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، بے شک اور تیسرا فرمایا وتلاوۃ القرآن اللہ اللہ اور میری اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ان دونوں حدیثوں کا ذرا سمجھیے گا، جی، جی۔ ادھر حضور نے فرمایا کہ کتاب اللہ اور میری اہل بیت، بے شک اور ادھر حضور نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت یہ اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی، واہ واہ واہ، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی، اور جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ضرور ہوگا۔ سبحان اللہ بے شک اور یہ سمجھنے والی بات ہے، یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ قرآن تو ہو کسی دل میں جی۔ لیکن وہاں اہل بیت نہ ہو، بے شک بے شک اور اگر اہل بیت ہے لیکن قرآن نہ ہو، اگر ایسا ہو کہ قرآن تو ہے لیکن اہل بیت نہیں، پھر وہ سمجھ لے یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، پھر خالی قرآن اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ بے شک، بے اور شک۔ اگر صرف اہل بیت ہے لیکن قرآن نہیں ہے جی جی تو پھر وہی صراط مستقیم پہ نہیں ہے۔ صراط مستقیم پہ وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے بے شک۔ اور دوسرے ہاتھ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے۔ بے شک بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ گلی سے تشریف لے کے جا رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کندھے مصطفیٰ کے ہیں اور اوپر بیٹھنے والے مولا حسن پاک ہیں۔ سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، واہ واہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہو، گلی میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، کسی دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا سبحان اللہ، بیٹھنے والے تمہاری سواری کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری ہے، آج کس سواری پہ بیٹھے ہوئے ہو۔ واہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملے سنے تھے حضور نے آگے سے ارشاد فرمایا، ہائے۔ فرمایا سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے، واہ واہ سبحان اللہ سوار کتنا پیارا ہے۔ ماشاءاللہ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ او کما قال، اے میرے اللہ میں اپنے حسن سے پیار کرتا ہوں، بے شک میں اپنے حسن سے محبت کرتا ہوں، سبحان مولا تو بھی اس سے محبت کر۔ اور آج کی بزم سیف میں مولا حسن پاک کے موضوع پہ جو خوش نصیب اس محفل کو سن رہے ہیں وہ اس بات کو سن کے اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں اور اپنے مقدر پہ فخر بھی کریں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کر اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور آگے حضور نے فرمایا مولا تو اس سے محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ بے شک تو اس کا مطلب یہ ہے صاحب بھائی کہ جس نے مولا حسن سے محبت کر لی اس کو میرے نبی کی محبت بھی مل گئی، اور جس کو نبی کی محبت مل گئی اس کو میرے خدا کی محبت مل گئی۔ بے شک تو یہ شان امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے عطا فرمائی۔ اور یہاں پہ میں تھوڑا سا ذکر کر دوں، میں نے عرض کیا کہ قرآن اور اہل بیت کا کیسا تعلق ہے، جی اور یہ آج کی سائنس اس بات کو بتا رہی ہے ماشاءاللہ کہ ماں دوران پریگننسی جی جس طرح کے اعمال کرے گی، جس طرح کی چیزوں کو سماعت کرے گی، جی اس کا اثر اس کے شکم میں آنے والے بچے پہ ضرور پڑتا ہے۔ اللہ اللہ تو اب ذرا اندازہ کیجئے اس امام حسن کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، سبحان اللہ جس کی ماں آٹا گوندتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، سبحان اللہ جس کی ماں کھانا بناتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے، سبحان اللہ جس کی ماں گھر کا کوئی بھی کام کرتی ہے تو قرآن پڑھتی ہے۔ اب جب یہ قرآن مولا حسن نے اپنی ماں کے شکم میں سنا اور اس پہ عمل اس طرح کیا کہ ایک مرتبہ آپ تشریف فرمائیں، جی جی آپ کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جی آپ کا ایک غلام کھانے کا ایک برتن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور غفلت کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا اور کھانے کا برتن محفل کے اندر گر گیا، اللہ جس کی وجہ سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھی خراب ہوئے۔ جب آپ نے ایک جلالی نظر کے ساتھ اس غلام کو دیکھا جی تو اس کے ذہن میں فوراً خیال آ گیا کہ یہ تو قرآن کو سمجھنے والے ہیں، ہاں یہ تو قرآن کو ماننے والے ہیں، اس لیے کہ قرآن کے گھر میں پیدا ہوا، جی قرآن ان کے گھر میں آیا،
جب یہ بات ہوئی امام حسن نے جلالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو اس غلام نے فوراً قرآن پڑھا، کہنے لگا والکاظمین الغیظ، کہ متقی تو وہ ہیں جو غصے کو پینے والے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے جب قرآن پڑھا گیا تو آپ کی طبیعت نارمل ہوگی۔ جب اس نے دیکھا کہ طبیعت نارمل ہو گئی ہے، اب اس نے دوسرا تیر لگایا، کہنے لگا والعافین عن الناس، متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ امام حسن نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آگے پھر اس نے قرآن پڑھا، کہنے لگا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام حسن نے قرآن پہ عمل کیا، فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کو آزاد فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ایک ایک پہلو پر دیکھے، روشنی ڈالے تو یقیناً لمحے، منٹ، گھنٹے، دن کیا چیز ہے، مہینے، سال کیا چیز ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کا ذکر نہ ختم ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ کلام شامل کریں گے، میں چاہتا ہوں پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سے کمرشل بریک لیں گے۔ بریک کے بعد پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ، جو آپ کوئی سوال کرنا چاہیں، کوئی رائے دینا چاہیں، یا اس حوالے سے جو موضوع چل رہا ہے جو پوچھنا چاہیں، تو آپ کمنٹس کی شکل میں ہمیں سوال کر کے اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کوئی موضوع کے حوالے سے کہنا چاہیں کہ یار یہ موضوع ہونا چاہیے، جیسا کہ پچھلے دنوں دوستوں نے کہا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، کورونا کے حوالے سے، جو بیماری آئی اس کے حوالے سے، تو ہم نے کوشش کی کہ جہاں جہاں وقت نے اجازت دی جو دوستوں کی فرمائش تھی پوری کی جائے۔ کلام شامل کرتے ہیں، ساتھ ہی کمرشل بریک لیں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ جی فیض الحسن فیض صاحب، کون سا کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے؟ جی اردو کا کلام نظارہ وہ دم آخر بتا کتنا حسین ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بسم اللہ جی، کمال جی۔ نظارہ دم آخر بتا کتنا حسین ہوگا، نظارہ وہ دم آخر بتا کتنا حسین ہوگا، مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا، مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا، اور وہ نہ بھی ہو سجا تب بھی امیر حسین لگتا ہے، وہ نہ بھی ہو سجا تب بھی امیر حسین لگتا ہے، اے یوسف یہ بتا کہ وہ سجا کتنا حسین ہوگا، اے یوسف یہ بتا کہ وہ
سجا کتنا حسین ہوگا واہ واہ سبحان اللہ. اور وہ حور حور پاک حبشی کو گم ہو گئی خیالوں میں، وہ حور پاک حبشی کو گم ہو گئی خیالوں میں، کہ گدا اتنا حسین ہے تو سخی کتنا حسین ہوگا، گدا اتنا حسین ہے تو سخی کتنا حسین ہوگا. محمد دیکھ کر حاکم یوں بولے نظر والے، محمد دیکھ کر حاکم یوں بولے نظر والے، کیا بولے کہ حضور اتنے حسین ہیں تو خدا کتنا حسین ہوگا، حضور اتنے حسین ہیں تو خدا کتنا حسین ہوگا. مروں طیبہ تو پھر وقت قضا کتنا حسین ہوگا. اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی سر. بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں. ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے. اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی تک سلیکشن کر سکتے ہیں. اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں. بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے. جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا. اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں. کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام. جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، جب مرضی آپ آ سکتے ہیں. ریلوے گلی نمبر 3 سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب. موبائل نمبر 0300 7212 658. میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے. برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے. پریکٹیکل ہماری پہچان. اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت. انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے. برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس.
آپ کے شہر سانگلا ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دیں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے۔ اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی تک سے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بیبی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، کیا مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3 سانگلا ہل، ضلع ننکانہ صاحب۔ موبائل نمبر 0300 7212 658۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321 669 6980، محمد امان الحق 0321 361 3233، محمد احسان الحق 0300 4389 180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی کمیٹی۔ ویلکم بیک، شکریہ جوائن رہنے کا، ہمارے ساتھ رہنے کا۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی ہیں عامر رضا صاحب، ان کا سوال ہے، میں چاہتا ہوں پہلے سوال شامل کر لیں اور اسی کے ساتھ اگلے سوالوں کی جانب بڑھتے ہیں کہ مولانا حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں اپنا خلافت کا حق کیوں چھوڑا؟ آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے جی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، سبحان اللہ، کہ یہ میرا بیٹا سید سردار ہے۔ بے شک۔ اور آگے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حسن کی وجہ سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی۔ ابھی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا زمانہ ہے، جی جی جی، تو یہ میرے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب جو اللہ نے عطا فرمایا کہ ابھی امام حسن مجتبیٰ نے جوان ہونا ہے، خلافت راشدہ آپ کو ملنی ہے، وہ وقت ابھی آنا ہے، لیکن حضور نے پہلے ارشاد فرما دیا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح ہوگی۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو دوسری طرف صحابی رسول کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شور تھا۔ تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اس وقت فتنہ پیدا ہو رہا ہے اور مسلمانوں میں قتل و غارت پیدا ہو سکتی ہے، تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خوشی کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ انہوں نے یہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیش کر دی اور دستبردار ہو گئے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کسی کا زبردستی تھی یا کسی کے دباؤ کی وجہ سے کی ہے، نہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کئی سال پہلے ارشاد فرما دیا، وہ امام حسن مجتبیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو کر
اس قول کو پورا فرما دیا، اور مسلمانوں کے درمیان جو بہت بڑی قتل و غارت کا ڈر تھا، امام حسن مجتبیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ اور اس سے اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے، کہ میں نے پڑھا فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 28 میں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے یہ لکھا، مولا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ ہمیں بزرگوں سے یہ بات ملی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہوئے تو اللہ نے انعام کے طور پر سب سے پہلے غوث اعظم کا عہدہ امام حسن کو عطا فرمایا، اس لیے کہ آپ نے فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جو امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہوئے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر ان کو غوث اعظم کا عہدہ عطا فرمایا، اور پھر یہ عہدہ آگے جا کر آپ کی نسل کے ایک شہزادے حضور غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو غوث اعظم اوس کہا جاتا ہے، ان کو ملا، اور پھر یہ آخر میں آپ کی نسل کا شہزادہ جس کو دنیا امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، ان کو عطا ہوگا۔ اللہ اکبر، اچھا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا آئیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، اور اسی کے ساتھ پیغام بھی شامل کریں گے کہ آپ کی سیرت میں سے عالم اسلام کے نوجوانوں کو، عالم اسلام کے جو غیور مسلمان ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے حوالے سے جو پیغام ملتا ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ جی بسم اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا باپ امام الاولیاء، سبحان اللہ، شیر خدا، اللہ اللہ، تاجدار حالاتہ، مشکل کشا، ماشاءاللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے والد ہیں، اور ان کی والدہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار، نبی پاک علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا، بے شک، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ آپ کی سیرت کیا ہے، وہ زمانے میں ایک اصول ہوتا ہے کہ اگر دیکھنا ہونا کہ یہ بچہ کس طرح کا ہوگا تو سیانے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا باپ کون ہے، دیکھو اس کی ماں کون ہے۔ بھئی جس کے باپ جیسا باپ کسی کا نہ ہو، جس کی ماں جیسی ماں کسی کی نہ ہو، پھر وہ پیدا ہونے والا امام حسن کس سیرت کا مالک ہوگا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی آپ نے پیار اور محبت کے ساتھ گزاری، ساری زندگی آپ نے عفو اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزاری۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی آقا علیہ السلام کی شریعت کے عین مطابق گزاری، اس لیے کہ ان کے گھر قرآن نازل ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے آقا علیہ السلام کا اٹھنا دیکھا، حضور کا بیٹھنا دیکھا، نبی کا چلنا دیکھا، نبی کا سونا دیکھا، نبی کا جاگنا دیکھا، آقا علیہ السلام کے تمام معاملات دیکھے۔ یہاں میں یہ عرض کروں کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ جی، پہلا سخی، دوسرا ہوتا ہے بخیل، اور تیسرا ہوتا ہے لعیم، لام حمزہ اور میم، اور چوتھا ہوتا ہے کریم۔ ان میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے کریم کا، اور میرا امام حسن کریم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس لیے کہ سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، واہ واہ، اور بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا، اور لعیم وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کسی کو ملے یا نہ ملے مجھے ضرور ملنا چاہیے۔ امام حسن کریم ہے، اور کریم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے مجھے ملے نہ ملے میرے نبی کی امت کو ملنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے کے گئے تو آپ نے دیکھا ایک سیاہ رنگ کا حبشی بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، اور سامنے اس کا ایک کتا ہے، ایک نوالا خود کھاتا ہے اور ایک نوالا کتے کو دیتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ بڑے متاثر ہوئے، آپ تشریف لائے اور آپ نے اس سے فرمایا بھائی یہ انداز تیرا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ ایک نوالا خود کھاتا ہے اور ایک اس کو دیتا ہے، یہ کیوں کر تیرے اندر پیدا ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے گوارا نہیں کہ میں کھاؤں اور یہ نہ کھائے، اس لیے ایک لقمہ میں کھاتا ہوں اور ایک اس کو دیتا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ آپ جلال میں آئے، آپ محبت کے ساتھ آپ نے فرمایا تیرا مالک کون ہے؟ اس نے کہا ہے فلاں۔ آپ تشریف لے کے گئے اور جا کے کہا یہ غلام دینا چاہتے ہو؟
اس نے کہا اتنے پیسے لوں گا، فرمایا اتنے ہی دوں گا. آپ نے وہ غلام خرید لیا اور فرمایا یہ باغ بیچنا ہے، کہنے لگا اتنے پیسے دوں گا. آپ نے فرمایا اتنے ہی دوں گا. آپ نے غلام بھی خرید لیا، وہ باغ بھی خرید لیا. پھر اس غلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا بھئی آج کے بعد تو بھی آزاد ہے اور یہ سارے کا سارا باغ بھی تیرا ہے. صاحب بھائی ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وہ جو غلام تھا نا وہ بھی بڑے احسن مزاج والا تھا. جب اس نے کریم کا کرم دیکھا نا تو پاؤں چومے اور عرض کرتے ہیں حضور مجھے پتہ ہے کہ آپ کا گھرانہ بڑا اعلیٰ ہے، آپ کا تو باپ ہی بڑا اعلیٰ ہے، آپ کی ماں بڑی اعلیٰ ہے. حضور یہ جو آپ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے نا یہ سارے کا سارا باغ میں آپ کے قدموں پہ پھر قربان کر دیتا ہوں. امام حسن مجتبیٰ کیا شخصیت ہے. اور کیا جب آپ کو زہر دیا گیا اور اتنا شدید زہر دیا گیا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آپ کے منہ کے رسے سے جب جگر باہر آیا تو آپ کے برادر عسکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور تشریف لا کے عرض کرنے لگے بھائی آپ کو جس نے زہر دیا آپ مجھے اس کا نام بتائیں گے؟ یہ سیرت ہے میرے امام حسن کی. آپ نے فرمایا بھائی حسین تم کیا کرو گے؟ عرض کی بھائی میں اس سے آپ کے قتل کا بدلہ اور قصاص لوں گا. امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ اگر تو جس نے مجھے قتل کیا ہے اگر تو وہی ہے تو پھر فرمایا کہ میرا اللہ بہترین بدلہ لینے والا ہے. اور فرمایا کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کسی کے ناحق کیوں جان میری جان کے بدلے میں قتل کی جائے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساری زندگی، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کئی بار اللہ کے راستے میں اپنے گھر کا آدھا مال خرچ کیا اور 2 بار امام حسن مجتبیٰ نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر کے سارا کا سارا مال خرچ کیا. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے سوال کرنے لگا. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. اس نے سوال نہیں کیا. آپ نے فرمایا بھائی اس کو دے دو. وہ حیران و عرض کرتے حضور ابھی تو آپ نے میرا سوال بھی نہیں سنا اور مجھے دے دیا. آپ نے فرمایا اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک تو نے سوال کر کے کھڑے ہونا ہے اور میں تمہیں دیکھوں گا اتنی دیر تک تم شرمندہ ہوگے. میں نہیں چاہتا میرے نبی کا کوئی امتی میرے بارگاہ میں آئے اور شرمندہ ہو. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے اور جس اینگل سے بھی دیکھا جائے امام حسن مجتبیٰ میں بظاہر دیکھیں تو تصویر محمد نظر آتی ہے اور اگر اندر سے دیکھیں تو سیرت محمد نظر آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کے ظاہر بھی مشابہ تھے اور سیرت میں بھی نبی علیہ السلام کا رنگ امام حسن مجتبیٰ پہ چڑھا ہوا تھا. یعنی صورت اور سیرت کے مجموعے کو مولا حسن پاک مولا حسن کے. سبحان اللہ. یہ محبت ہے، یہ انداز ہے. اللہ اکبر. اور جو عالم اسلام کے مسلمان ہیں، پوری دنیا کے مسلمان کلمہ گو، ان کو پیغام کیا دیں گے آپ کی زندگی کے حوالے سے؟ اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ ایک اگلا سوال جو ہے وہ بہت پیارا ہے وہ کریں گے، اس کے ساتھ ہی کلام شامل کریں گے. منقبت آپ کے حوالے سے علامہ صاحب پیش فرمائیں گے. آپ کی زندگی سے جو آپ سخاوت فرماتے تھے، جیسے آپ کو امام امن بھی کہا جاتا ہے، کوئی پیغام ایسا دیں جس پر عمل کرتے ہوئے ایک عام مسلمان بھی کامیاب ترین زندگی گزار سکے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت پر بغور مطالعہ کیا جائے جی تو اس میں سب سے بڑا پیغام جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو. بہت اچھے. قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. آج ہم دنیاوی اعتبار سے ہر لحاظ میں جہاں پہ ہم ذلت اور پستی کا شکار ہیں اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ ہر روز رات کو سورہ کہف کی تلاوت ضرور فرما کے سویا کرتے تھے. آپ جس زوجہ کے گھر میں بھی جاتے آپ کے ہاتھ میں ایک تختی ہوتی جس پہ سورہ کہف لکھی ہوتی. آپ جس گھر میں بھی جاتے وہاں لے کے جاتے اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے اور پھر آپ آرام فرماتے. تو صاحب بھائی میں آپ کی بزم صاحب کے حوالے سے تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم بھی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آج اگر ہم بھی دنیا میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کا دامن تھامنا ہوگا، ہمیں اہل بیت اطہار کا دامن تھامنا ہوگا. اس سے ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور ہماری آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. واہ واہ بہت اچھے جی. آئیے اس سے قبل کے آگے بڑھیں. میں چاہتا ہوں کہ ایک سوال مزید شامل کر لوں. آپ کے عدل کے حوالے سے، مولا حسن پاک کے عدل کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ. اس میں عرض کروں جی کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ اپنی خلافت میں بیشتر و اکثر جی جی جب کوئی فیصلہ آپ کی خدمت میں آتا اور امام حسن مجتبیٰ موجود ہوتے تو آپ فرماتے اے پیارے حسن اس کا فیصلہ آپ فرمائیں. ٹھیک ہے. اور مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے تھے دیکھ کر. اور میں نے یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ فرماتے تو سننے والے آپ کی گفتگو سے اتنا محظوظ ہوتے, وہ یہ خیال کرتے تھے کہ آپ گفتگو بڑھاتے جائیں, فیصلہ ہو یا نہ ہو, ہمیں آپ کی گفتگو میں جو سرور مل رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے لہجہ مصطفیٰ میں گفتگو ہو رہی ہے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ تشریف فرمائیں. ایک کیس آیا مولا علی سرکار کی بارگاہ میں. جی. ایک شخص جس کے ہاتھ میں چھری ہے جی اور اس کے ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے اور اس پہ الزام یہ ہے کہ اس نے ایک شخص کا قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھ پہ جو الزام لگا ہے یہ ٹھیک ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص خاموش رہا. آپ نے دوبارہ پوچھا اور فرمایا, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص, ایمان والو تم پہ قصاص فرض کر دیا گیا, ٹھیک ہے, تو لہذا اب تم سے قصاص لیا جائے گا. تو روایت میں آتا ہے کہ مولا علی سرکار کی گفتگو سن کر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا. اللہ اکبر. اب قریب تھا کہ جلاد کو حکم دیا جاتا اور اس کی گردن اتار دی جاتی. ٹھیک ہے. قریب سے ایک شور کی آواز آئی. جی. بہت سارے لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے جی اور آ کے کہنے لگے حضور ذرا ٹھہر جائیے گا. ایک شخص آیا ہے, اس شخص کو جب مولا علی سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو کہنے لگا حضور اس شخص پہ جو قتل کا الزام ہے یہ الزام جھوٹا ہے, اصل میں وہ قتل میں نے کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ. مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے. جی جی. آپ نے فرمایا بھائی تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ قتل اس نے نہیں کیا اور میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا جی حضور اصل بات یہ ہے جی جی کہ یہ ایک قصاب ہے. ٹھیک ہے. اس نے ایک جانور کو ذبح کیا جی جی اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے ہاتھ میں بھی چھری تھی اور خون بھی لگا ہوا تھا. جی. اس کو رفع حاجت ہوئی. ٹھیک ہے. رفع حاجت کے لیے جب دوسری طرف گیا تو وہاں پہ وہ شخص مرا ہوا تھا جس کو میں نے قتل کیا تھا. میں تو چھپ گیا تھا. اب جب یہ اس لاش کے قریب آیا تو اس کو اپنے تو آپ تو بھول گیا, ابھی وہیں کھڑی تھا کہ ادھر سے قریبی آبادی سے لوگ آ گئے. جی جی. اور انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے اور خون بھی لگا ہوا ہے, لہذا اس کا قاتل یہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو پکڑ کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا. لیکن حضور جب یہ آپ کی بارگاہ میں آ گیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اگر آج میں اس سزا سے بچ جاؤں گا لیکن قیامت والے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیسے بچوں گا؟ تو اس سوال کی وجہ سے, اس وجہ سے حضور میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا. اب صاحب بھائی توجہ فرمائیے, ایک طرف وہ شخص ہے جس پہ الزام ہے جی 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 اور ایک طرف وہ ہے جس نے قتل کیا ہے. مولا علی سرکار اس قصاب سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو نے انکار کیوں نہیں کیا؟ اچھا تو نے انکار کیوں نہیں کیا کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا؟ ٹھیک ہے. تو وہ کہنے لگا حضور میں انکار کیسے کرتا, جب میں اس ڈیڈ باڈی کے قریب کھڑا تھا میرے ہاتھ میں چھری بھی تھی اور خون بھی لگا ہوا تھا, لوگوں نے دیکھ بھی لیا اور پکڑ بھی لیا. اب میرے لیے راہ فرار نہ بچی, اس لیے مجبوراً میں یہاں پہ آ گیا. اب مولا علی سرکار نے جب یہ دیکھا یہ معاملہ تو امام حسن کا بازو پکڑا اور فرمایا حسن جی ابا جان, فرمایا اس کا کیا فیصلہ کرتے ہو؟ اب کس کی گردن اتاری جائے گی؟ اب امام عادل و عاشق امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابا جان میرا فیصلہ یہ ہے کہ جس شخص نے حقیقت میں اس کو قتل کیا ہے میں اس کو بھی آزاد کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے. آپ نے فرمایا بھئی اس نے تو قتل کیا ہے. امام حسن مجتبیٰ عرض کرتے ہیں ابا جان ذرا دیکھیے اگر اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو دوسری جان کو بچایا بھی تو ہے نا اس نے. اگر آج یہ نہ آتا تو یہ قصاب غلطی سے یہ بھی قتل ہو جاتا. تو ابا جان اگر اس نے ایک جان کو قتل کیا ہے تو دوسری جان کو آ کر اس نے بچایا بھی ہے. تو لہذا آج سارے مجمع میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس شخص کی قتل کی جو دیت ہے وہ حسن اپنی جیب سے ادا کرے گا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو صاحب بھائی یہ امام عادل و عاشق مولا علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسن کا عدل ہے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو اش کر اٹھے. مولا علی سرکار نے بھی اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کر پیشانی پہ چوما اور چوم کے فرمایا حقیقت میں آج نظر آیا کہ تیرے اندر مصطفیٰ کا خون ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہو میں فرد نہیں خاندان بولتا ہے. سبحان اللہ. سوالات بھی کافی جو ہیں اکٹھے ہو چکے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ
کلام شامل کر لیں، منقبت حضرت امام حسن پاک آپ کے حوالے سے ہو جائے، اسی کے ساتھ مختصر سی کمرشل بریک لیں گے، واپس آئیں گے، ایک کلام انشاءاللہ میں حضرت امام حسن پاک آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت خراج تحسین پیش کرتے ہوئے پیش کروں گا، پھر سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ علامہ مولانا محمد محتشم رضا نوری رضوی صاحب، مولانا کتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے ماشاءاللہ، یقیناً ایمان افروز گفتگو، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مختصر سی گفتگو اپنے انداز میں، سیف دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں، انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، تو میں چاہتا ہوں مختصر سی گفتگو کے ساتھ آپ جو میں تو یہی امید کروں گا، بلکہ یقین ہے کہ یقیناً اکثر و بیشتر آپ اپنا ہی لکھا ہوا کلام پیش فرماتے ہیں، تو آج بڑا پیارا یوم ہے اور یہ بھی بڑی ایک علمیہ بات ہے، ہمارے لیے علمیہ ہے کہ اس موضوع کو ٹچ نہیں کیا جاتا، تو یقیناً آپ نے اس موضوع کے اوپر بھی انشاءاللہ لکھا ہوگا، تو وہی کلام پیش فرمائیں گے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ دیکھیے قبلہ نشاہی صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے، تو سب سے پہلے تو میں ناظرین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت والا نے جس آیت کا سہارا لیا اور ارشاد ہوتا ہے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اس میں لفظ کل جو ہے نا وہ انتہائی توجہ کا طالب ہے جی۔ دیکھیں گے کل جو کہا جا رہا ہے، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند، تو جو اللہ کریم فرما رہا ہے محبوب آپ ارشاد فرمائیے جی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے یہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا ہے بے شک، تو گویا کہ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کریم کو بھی یہ بات پسند ہے کہ ہم رسول اللہ کی آل سے محبت کریں، سبحان اللہ، ہم نبی پاک علیہ السلام کی آل کی موجہ جو ہے اس میں ہم جئیں بھی اسی میں ہی مریں، تو دعا یہی کرنی چاہیے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کی محبت جو ہے اسی میں ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیاں گزار دے۔ دوسری حضرت نے جو فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے مفتی عشق اعلیٰ حضرت فاضل المحدث بریلوی رحمت و رضوان کہ وہ بات کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم فی ثلاث خصال، 3 چیزیں جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھانی ہیں جی جی، اس میں پہلی چیز ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت بے شک، پھر ہے نبی کریم علیہ السلام کی آل کی محبت بے شک، اور تیسری چیز ہے وتلاوت القرآن ماشاءاللہ۔ تو اس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا فائدہ نہیں بیان فرمایا، اس میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی آل کی محبت کا فائدہ بھی نہیں بیان فرمایا، لیکن جب تلاوت القرآن کی بات آئی تو کریم آقا علیہ السلام نے تلاوت قرآن کا فائدہ ارشاد فرمایا ماشاءاللہ، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو سوائے عرش الہی کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو عرش الہی کا سایہ فقط اس آدمی کو عطا کیا جائے گا جو دنیا میں قرآن پڑھتا رہے گا، قرآن پڑھاتا رہے گا، قرآن سیکھتا رہے گا، قرآن سکھاتا رہے گا۔ تو صحابان تفسیر نے اس میں بڑی حکمت بیان فرمائی، اس میں کمال کی حکمت تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی محبت کا فائدہ اس لیے بیان نہیں فرمایا، اپنی آل کی محبت کا فائدہ اس لیے بیان نہیں فرمایا، قرآن کی محبت کا فائدہ اور قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا فائدہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا فائدہ میں ارشاد فرما دیتا ہوں، قرآن میری محبت کا فائدہ میری آل کی محبت کا فائدہ بناتا ہے۔ کیا بات ہے! تو پھر اب جب قرآن پڑھتے تو ایک آیت نہیں، پھر آیات ہیں، اور ایسی آیات ہیں ناظرین مکرم، ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم اتنے ڈائجسٹ وغیرہ اور جہاں پر ہم اتنے ماہناموں کا مطالعہ کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ وقت جو ہے ہمیں عرشی کلام کے لیے بھی نکالنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ کم از کم روزانہ کا ایک رکوع بھی اگر ہم ترجمہ کنز الایمان اگر ہم پڑھ لیں تو یقین جانیے ایمان کا ایسا خزانہ ہمارے اندر موجزن ہو جائے گا کہ وہ یہ ہے کہ جنت انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارا خود استقبال کرے گی۔ ماہ نامہ فرما رہے نا مطالعہ کرتے ہیں، آج کل ماہ نامہ کی بجائے لوگ فیس بک کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی جہاں پر یہ اتنا کچھ کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا جتنے ناظرین ہیں، ابھی سیف بھائی آپ بھی فرما رہے تھے کہ دیکھنے والے ناظرین جو ہیں وہ اس کو سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ دیکھیں بھائی آپ کتنا کچھ شیئر کرتے ہیں، اور جہاں پر آپ یہ شیئر کریں گے تو کتنے لوگوں تک دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ایک مبارک پیغام، اور پھر حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے کیسی خوبصورت باتیں آپ کی سیرت کے حوالے سے ان تک پہنچیں گی۔ حضرت نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے اور آپ کی سخاوت کے حوالے سے
جو کمال کی گفتگو ارشاد فرمائی کہ فرمایا کہ میں اتنی دیر پسند نہیں کرتا ہوں کہ بھائی میں اس کی تحریر کو پڑھتا رہوں اور اتنی دیر یہ بیچارہ اپنی مصیبتوں میں گرا میرے سامنے پڑا رہے. میں نہیں فوراً لے اور فوراً چلا جا. ٹھیک ہے. ایسے ہی میں بھی تحدیث نعمت کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں تشریف فرما تھے, تو ایک سائل آیا تو قریب بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتا ہے, پروردگار مجھے 10,000 درہم عطا فرما, دینار عطا فرما. حضرت امام حسن مجتبیٰ قریب جلوہ فرما تھے. اس کی دعا کو سنا, فوراً گھر تشریف لگے اور 10,000 سونے کے سکے اس کی طرف بھجوا دیے اور کہا یہ لے, یہ تیرے لیے اللہ نے اہتمام فرما دیا. ایک اور بات جو نشاہی صاحب کر رہے تھے کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ آتا ہے تو یعنی جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوگا وہی اسے دیا جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا آسان انداز میں یوں کر کے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام ایسا کریٹ کیا ہے یہ والا کہ ماں کی پیٹ کے اندر بچے کو خوراک مہیا کی جاتی ہے. اس خوراک میں اگر پانی ہوگا تو اسے پانی ملے گا بچے کو, اگر اس میں کھانا ہے تو بچے کو کھانا یہ اللہ کریم کی جو حکمت ہوگی اس کے تحت ملے گا, اللہ کی قدرت کے تحت. تو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہوگا نا, ماں کے پیٹ کے اندر سچ ہوگا تو بچے کو سچ کی خوراک, ماں کے پیٹ کے اندر جھوٹ ہوگا تو جھوٹ کی خوراک. تو ہاں, ماں کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا نا جی وہی بچے کو ملے گا. تو پھر کیا کہنے اس ماں کے جسے سیدہ کہا جائے, جسے طیبہ کہا جائے, کسی سے طاہرہ کہا جائے, جنہیں عابدہ کہا جائے, اور اتنا کچھ کہنے کے بعد یہ کہا جائے کہ کیا کہا جائے ہے جی. تو سیدہ زہرا پاک کے حوالے سے تو پھر ایسی سیدہ کہوں, سبحان اللہ, آپ کے گھر میں محفل تھی, وہاں سے ایک مصرع ملا تھا, تو میں تو 3-4 سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں, پتہ نہیں منظوری نہیں ہے, کلام مکمل ہے. تو ایک مصرع جیسے کیا کہوں, اس کے اوپر میرا ایک مصرع ہے, میں کہتا ہوں وہ پڑھ دیتا ہوں حصول برکت کے لیے. اسی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ میں شان سیدہ کہوں, سوال بھی ہے, سوالیہ نشان, میں شان سیدہ کہوں سوچتا ہوں کیا کہوں. بلکہ ایسے کریں کہ میں شان سیدہ کہوں سوچتا ہوں کیسے کہوں. تو ناظرین مکرم, ہمیں چاہیے کہ جہاں پر ہم اتنا وقت جو ہے اپنے معاملات کے لیے صرف کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اسلاف تھے, جو اہل بیت اطہار کے یہ جو حسین پھول ہے, اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو جتنے بھی ستارے ہیں, ان سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے. انشاءاللہ اس جہان میں بھی خیر ہی خیر ہے اور پھر اگلے جہان میں بھی خیر ہی خیر ہے. اسی کے ساتھ ہی میں منقبت کے چند اشعار جو ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. آپ یقیناً دعا میں یاد رکھتے ہیں, مزید امید رحمت ہے کہ آپ دعا کریں گے. محبت کے ساتھ آپ منقبت کے چند اشعار سماعت کریں. آمین. اہل بیت کی ہے پابند حضرت امام حسن, اہل بیت کی ہے پابند حضرت امام حسن, اہل بیت کی ہے پابند حضرت امام حسن. کہتے ہیں زمین و زمن حضرت امام حسن, کہتے ہیں زمین و زمن حضرت امام حسن. مصطفیٰ کی آغوش میں پرورش ملی آپ کو, مصطفیٰ کی آغوش میں پرورش ملی آپ کو, خوب آپ کا وہ بچپن حضرت امام حسن, خوب آپ کا وہ بچپن حضرت امام حسن. اور مصطفیٰ کی صورت سی آپ کو ملی صورت, مصطفیٰ کی صورت سی آپ کو ملی صورت. بتاتی ہیں حدیثوں کی سنن حضرت امام حسن, بتاتی ہیں حدیثوں کی سنن حضرت امام حسن.
دیکھیے شعر انتہائی توجہ کا طالب ہے کہ بعد 4 یاروں کے اب خلیفہ کون ہو تو 4 یار ہیں، لیکن خلیفہ جو ہے نا، خلیفہ راشد وہ 5ویں حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہے۔ تو بعد 4 یاروں کے اب خلیفہ کون ہو تو، بعد 4 یاروں کے اب خلیفہ کون ہو تو، سبھی مرد و زن حضرت امام حسن، بول اٹھے سبھی مرد و زن حضرت امام حسن۔ آپ نے صلح کرائی جب 2 گروہوں میں تو بچا، آپ نے صلح کرائی جب 2 گروہوں میں تو بچا، دین مصطفیٰ کا یہ چمن حضرت امام حسن، دین مصطفیٰ کا یہ چمن حضرت امام حسن۔ اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے سبھی عاشق شاد ہیں مگر اب بھی، آپ کے سبھی عاشق شاد ہیں مگر اب بھی، دشمنوں کو خوب ہے گھٹن حضرت امام حسن، دشمنوں کو خوب ہے گھٹن حضرت امام حسن، حضرت امام حسن۔ حاضری کی خاطر میں پہنچوں آپ کے در پر، حاضری کی خاطر میں پہنچوں آپ کے در پر، دیجئے کبھی تو اذن حضرت امام حسن، دیجئے کبھی تو اذن حضرت امام حسن۔ بہر مصطفیٰ دیجئے اپنا دیدار مجھ کو، بہر مصطفیٰ دیجئے اپنا دیدار مجھ کو، چھولوں میں بھی آپ کے چرن حضرت امام حسن، چھولوں میں بھی آپ کے چرن حضرت امام حسن۔ صدقہ مرشد کامل باخدا فدا ہے آپ پر، صدقہ مرشد کامل باخدا فدا ہے آپ پر، نور کا یہ تن منظر حضرت امام حسن، نور کا یہ تن منظر حضرت امام حسن، حضرت امام حسن، حضرت امام حسن۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں۔ ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے، اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی تک سلیکشن جا سکتے ہیں۔
اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بی بی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، کیا مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3، سانگلہ ہل، ضلع ننکانہ صاحب۔ موبائل نمبر 0300 7212 658۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان، 0321 669 6980، محمد امان الحق، 0321 361 3233، محمد احسان الحق، 0300 4389 180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے، کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھا دوں، ادھر ہمارے ہاں نیو بورن بیبی سے لے کر 10 سال کے بچوں کے لیے گارمنٹس کی تمام ورائٹی موجود ہے۔ اور مجھے 2 سال کی بھتیجی کے لیے کپڑے بھی دکھاؤں؟ جی سر یہ سلیکشن لگی ہے 2 سال کی، ابھی ادھر سے سلیکشن کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی پسند کا انتخاب بذات خود بھی کر سکتے ہیں۔ بی بی جنرل اسٹور کی تمام ورائٹی بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ جاؤ جا کے دیکھ لو بیٹا۔ اب چھوٹے بچے بھی بلا جھجک اپنی من پسند والدین کے ساتھ اور اکیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹرائزڈ بل، مناسب دام، فکس ریٹ کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیغام۔ جی اگر آپ کوئی چیز اس میں گھر والوں کو پسند آئے واپس بھی ہو جائے گی، چینج بھی ہو جائے گی، پیمنٹ بھی مل سکتی ہے، چینج بھی ہو جائے گی، کیا مرضی آپ آ سکتے ہیں۔ ریلوے گلی نمبر 3، سانگلہ ہل، ضلع ننکانہ صاحب۔ موبائل نمبر 0300 7212 658۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان، 0321 669 6980، محمد امان الحق، 0321 361 3233، محمد احسان الحق، 0300 4389 180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ ویلکم بیک۔ امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ انفارمیٹیو آج کی یہ نشست ہے، اور کومنٹس میں لوگ پوچھ رہے ہیں، اکثر و بیشتر دنیا جو ہے مولا حسین پاک کا ذکر کرتی ہے، مولا حسن پاک کا بہت کم کرتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں بھی کمنٹ کرنا یہ فضول ہے۔ اگر ہم لوگ صرف مولا حسین پاک کا ذکر کر رہے ہوتے تو آج کی یہ نشست نہ کر رہے ہوتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جو واقعتاً ہی ایسا کرتے ہیں
کہ ایک ہی جنتی سردار کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے شہزادے کو وہ بھول جاتے ہیں. ان احباب سے بھی میری گزارش ہے کہ یقیناً یہ ایسی ہستیاں ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ، ان کے صدقہ وسیلے سے ہمیں جنت ملے گی. تو گزارش ہے کہ جہاں دوسرے شہزادے کا ذکر ہو تو ساتھ میں اس شہزادے کا ذکر بھی ہونا چاہیے. تو میں چند جملے اور ایک کلام پیش فرما رہا ہوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حد درجہ حسین و جمیل تھے. سبحان اللہ. اور آپ کے حسن کی چمک دمک سے تاریخ کے اوراق روشن ہے. اور نور علی نور کہ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ تھے. شکل رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک تھے. جو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نور کو دیکھتا تو بے ساختہ کہہ اٹھتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی ہم شکل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی فرما گئے نا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور جہان نقابت سے میں کلام پیش کر رہا ہوں جو میرے نقیب بھائی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان نایاب کتاب ملے اور حمد باری تعالیٰ سے لے کر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث رسول اور اس کے ساتھ ساتھ ترتیب وائز اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام، چار یاروں کا ذکر، اولیاء اکرام کا ذکر، اوپر نیچے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ یا اقوال زرعی یا حضور کے فرمان ہے. تو میری گزارش ہے کہ وہ اگر میں یہ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ پورے وثوق کے ساتھ کہ بہت آپ نے کتابیں پڑھی ہیں. کسی میں جیسے بھائی نے کمنٹ کیا کہ اکثر و بیشتر مولا حسین پاک کا ذکر ہوتا ہے، مولا حسن پاک کا نہیں ہوتا، یا مولا علی کا ذکر ہوتا ہے باقی صحابہ کا نہیں ہوتا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ سبھی ہستیوں کا ذکر الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہمارا یہ فخر ہے، عقیدہ ہے کہ ہم کرتے ہیں. آپ یقیناً میرے نقیب بھائی یا دوست احباب ادر پرسن بھی اس کو لے کر پڑھنا چاہے تو کافی قیمتی گفتگو اس میں ہے. آئیے کلام کی جانب بڑھتے ہیں. اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، تجھ سے سر سبز ہے دین حق کا چمن. اے امام حسن، اے امام حسن. اور شعر کا حسن دیکھنا، حدیث پاک جو ہے اس میں اس مصرے میں شاعر یوں کہتا ہے، اے امام حسن، اے امام حسن، تو ہے آغوش زہرا کا پالا ہوا. سلام اللہ علیہا. تو ہے آغوش زہرا کا پالا ہوا، تجھ سے دنیا میں ہر سو اجالا ہوا. نور چشم علی تو ہے ظلمت شکن. اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن. اور تو محمد کے گھر کی ہے پہلی خوشی. سبحان اللہ. حضور فرمایا نا میری نسل میری بیٹی سے چلے گی. تو شاعر بھی اس روایت کو یوں پیش کر رہا ہے، تو محمد کے گھر کی ہے پہلی خوشی، گلشن فاطمہ کی ہے پہلی کلی، تجھ سے سر سبز ہے گلشن پنج تن. اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن. اور تو نے دکھلایا جلوہ جو کردار کا. سبحان اللہ. سب کچھ نچھاور کر دیا لیکن صلح کروا دی. شاعر اس کو یوں پیش کر رہا ہے، تو نے دکھلایا جلوہ جو کردار کا، پھر قلم نے کیا کام تلوار کا. اور داد دیتے ہیں خود تجھ کو خیبر شکن. اے امام حسن، اے امام حسن، داد دیتے ہیں خود تجھ کو خیبر شکن. اے امام حسن، اے امام حسن. اور جو آپ واقعہ بیان کر رہے تھے علامہ صاحب، وہ آگئے اس شعر میں کہ تو نے منوایا خالق کے احکام کو، تو نے منوایا خالق کے احکام کو، صلح کر کے بچایا ہے اسلام کو. ہائے 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 سبحان اللہ. تو نے منوایا خالق کے احکام کو، صلح کر کے بچایا ہے اسلام کو. تو محمد کی ہے راہ پر گامزن. اے امام حسن،
ہے امام حسن، ہے امام حسن، اور مکتا ہے کہ تیرا شاعر ہے قیصر رئیس ہنر. ہاں ہاں سبحان اللہ، کیا خوشبختی ہے. ان شہزادوں کا ذکر کر رہا ہے اشعار کی شکل میں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. سبحان اللہ. ہاں تیرا شاعر ہے قیصر رئیس ہنر، کشور فکر و فر اس کے زیر اثر. واہ واہ کیا انتخاب ہے. تیرا شاعر ہے قیصر رئیس ہنر، کشور فکر و فر اس کے زیر اثر، معتبر تیری مدحت میں اس کا سخن. ہے امام حسن، ہے امام حسن، ہے امام حسن، ہے امام حسن. اور تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے، حسن بے مثال ہے. تو جیسا کہ پانچ تن پاک کا ذکر آیا تو یہ امان الحق مغل صاحب ہیں. جی بسم اللہ جی. سوالات ماشاءاللہ کافی ہیں، میں چاہتا ہوں چند سوالات جو ہے شامل کر لیں پھر اپنے موضوع پر آتے ہیں. کہتے ہیں جی کیا اہل بیت صرف پانچ تن پاک ہیں یا جو باقی بیٹیاں ہیں یا ان کی اہل بیت میں ذکر آتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ یعنی کہ کچھ ایسی شخصیات ہیں جو صرف کہتے ہیں یہ پانچ تن پاکی اہل بیت ہیں، حتیٰ کہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ازواج ہیں، تو آپ کی نسل ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ جی یہ دو چیزیں ہیں. پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. قرآن میں جو اہل بیت کے حوالے سے ذکر ہوا ہے جی اگر تھوڑا سا اس پہ غور کیا جائے تو اس سے پیچھے جتنی آیات ہیں ان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث پاک کو دیکھیں تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو، سیدہ پاک کو، امام حسن و حسین کو اپنی چادر کے لیے نیچے لیا جی اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بے شک، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. بے شک. تو یہاں پہ صاحب بھائی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جنہوں نے صرف قرآن کو پڑھا، جی حدیث کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ نبی کی ازواج ہی اہل بیت ہیں. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے حدیث کو پڑھا اور قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا کہ پانچ تن پاک ہی اہل بیت ہیں. اور یہ بزم سیف کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل سنت و جماعت کا سچا اور سچا عقیدہ ہے. ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حضور کے فرمان کو بھی مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں اور پانچ تن پاک بھی اہل بیت ہیں. اور اس میں ایک بڑی کامن سی چیز ہے کہ اہل بیت اس کا معنی ہے گھر والے. جی جی ٹھیک ہے. پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، افغانستان ہو، دیگر کوئی بھی کنٹری ہو، یہاں پہ جو ایشیا ہے، ایشیا میں آپ دیکھیں کہ اردو میں زیادہ تر ہم یہ لفظ بولتے ہیں کہ گھر والی. تو گھر والی کا لفظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو یقیناً جو بیوی ہوتی ہے، جو زوجہ ہوتی ہے، اس کے لیے گھر والی کا لفظ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم پانچ تن پاک کو تو اہل بیت میں شامل کریں، لیکن جس کے لیے اہل بیت گھر والی بولا جاتا ہے اس کو اہل بیت سے نکال دیں، اللہ یہ کون سا انصاف ہوا؟ جن کی وجہ سے نسل چلے ان کو نکال. اہل سنت و جماعت کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، آپ کی اولاد بھی اہل بیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی اہل بیت ہیں. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. آپ کے والدین بھی اہل بیت ہیں. اور صرف یہاں تک نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلیمان فارسی کو بھی کہہ دیا تھا کہ تو میری اہل بیت میں سے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت بلال حبشی کو بھی یہ اعزاز عطا فرمایا، فرمایا تو بھی میری اہل بیت میں سے ہے. تو صرف پانچ تن پاک کو اہل بیت کہنا یہ اہل بیت کے ساتھ ناانصافی ہے. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا ہے ہماری بہن ہے، انہوں نے یقیناً یہ سوال کیا ہے کہ اس دنیا میں جو سید ہیں وہ خود کو اہل بیت کہتے ہیں. تو میرے خیال سے علامہ صاحب کی گفتگو سے یہ جواب آپ کو میری بہن مل گیا ہوگا کہ اگر حضرت سلمان فارسی یا حضرت بلال حبشی آپ کو حضور اہل بیت میں شامل کر سکتے ہیں تو جو ان کی آل اولاد ہو، جو ان کی نسل ہو، تو وہ اہل بیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہاں پہ میں آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کے دو شہزادے تھے، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دنیا میں جتنے بھی سادات ہیں وہ یا تو امام حسن کی لڑی میں سے ہوں گے یا امام حسین پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑی میں سے ہوں گے. اب
وہ تو آپ نے فرمایا نا کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت سلیمان فارسی کو یا بلال حبشی کو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار ہے، لیکن اب کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اہل بیت میں شامل کرے۔ اب اہل بیت میں وہی ہوگا جو یا تو امام حسن کی لڑی میں سے ہے یا امام حسین پاک کی لڑی میں سے۔ بے شک، بہت اچھے جی۔ اور اگلے میرے بھائی ہیں محمد عمیر صاحب، کہہ رہے ہیں جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے پیار اور محبت احترام کیسا تھا؟ واہ واہ، کیا سوال ہے، عقیدہ بھی شامل ہو جائے۔ چونکہ بزم صاحب میں یہ نشست بڑی مختصر ہوتی ہے تو یہ تو موضوع بہت لمبا ہے، ایسے ہی ہے۔ میں ایک آدھی بات ذکر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ جی۔ مولا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں منبر رسول پہ تشریف فرمائے اور واز فرما رہے ہیں جی۔ اس دوران حضرت سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے، سبحان اللہ، اور لا کے فرمانے لگے کہ اے عمر، یہ تو میرے نانا جان کا ممبر ہے، روایت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، لہذا اس ممبر کو چھوڑ دیجئے۔ جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اس وقت امیر المومنین ہوں اور 26 لاکھ یا 36 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں۔ اللہ اکبر۔ سامنے جب ننھا سا حسین آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سر جھکا کے حاضر ہو گئے، اور پھر یوں کر کے اپنے سر کے بال کو پکڑ کے فرمانے لگے، اے حسین، تو اس ممبر کی بات کرتے ہو نا، یہ جو عمر کے سر پہ بال ہے نا، یہ بھی آپ کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور وہ دوسری روایت جب مدائن کا مال آیا اور پھر ایک طرف امام حسن ہے، امام حسین ہے، اور تیسری طرف آپ کا سگا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے، جب مانگا امام حسن نے مانگا تو 1000 درہم پیش کیے، امام حسین نے مانگا تو 1000 درہم پیش کیے، جب اپنے بیٹے کی باری آئی تو 500 درہم دے کے فارغ کر دیا۔ بیٹے کے ذہن میں خیال آیا، زبان پہ آئے جملے، عرض کرتا ہے ابا جان مجھے 500 اور ان کو 1000 تو یہاں پہ آپ سمجھیے گا عمر فاروق کو اہل بیت سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا کہ یہ تو دیکھا ہے کہ ان کو 1000 دیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ ان کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے۔ فرمایا ان سے مقابلہ کرتے ہو، اگر مقابلہ کرنا ہے تو ان کے باپ سے جب باپ تو لے کے آؤ، ان کی ماں جیسی ماں تو لے کے آؤ، ان کی نانی جیسی نانی تو لے کے آؤ، ان کے چچا جیسی چچا لے کے آؤ۔ ابا جان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائے ان کے باپ کو مولا علی کہا جاتا ہے، ان کی ماں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اور ان کے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے چاچا حضرت جعفر الطیار ہیں، اور ان کے ماموں حضرت امام قاسم ہیں، حضرت طیب ہیں، حضرت طاہر ہیں، اور ان کی خالائیں ایک کا نام حضرت زینب ہے، ایک کا نام حضرت ام کلثوم ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے سامنے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں خیال کرنا، جہاں حسن کھڑا ہوگا، جہاں حسین کھڑا ہوگا، وہیں ان کے مقابلے میں دنیا کے کوئی شخص برابری میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ، بہت اچھے جی، یقیناً مختصر اور جامع، اور یقیناً انشاءاللہ کہ جیسا کہ قبلہ پیر سید شاہد حسین گردیزی شاہ صاحب ہمارے سروں کے تاج، کل والی نشست جو تھی وہ شان صحابہ کے حوالے سے تھی، اور انہوں نے بھی جو صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سے پیار کرتے تھے اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیا قرآن و احادیث کی روشنی میں، اور جو صحابہ حضور سے، حضور کی آل سے اور حضور کی آل صحابہ سے جو آپس میں پیار تھا، اور بڑی نمایاں آپ نے روایتیں جو ہے وہاں پہ پیش کی، گفتگو فرمائی۔ اگر ابھی تک وہ انٹرویو یا پروگرام نہیں دیکھا تو میری آپ سے گزارش ہے دیکھیے گا ضرور، کیونکہ اس میں کافی ساری گفتگو ایسی ہے جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ احمد صاحب ہے، ان کی فرمائش ہے میاں محمد بخش کلام۔ چلیں جی یہ آخر میں دیکھیں گے، کیونکہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ موضوع کے ریلیٹڈ کوشش کیا کریں کہ سوال کریں، تو میری بھی آپ سے ابھی بھی گزارش ہے کہ موضوع کے ریلیٹڈ ہی رہا کریں۔ کل والا موضوع جو ہے وہ بھی بہت پیارا ہے، تو انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ چلے نشست تو کافی لمبی ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں کلام بھی ابھی شامل کرنا ہے، تو میں چاہتا ہوں آخری سوال کی جانب بڑھوں کہ جیسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کے حوالے سے بہت ہی آپ نے گفتگو فرمائی، آپ کی سیرت کے حوالے سے، شان و عظمت کے حوالے سے، آپ کے عدل کے حوالے سے، اور آپ کی سخاوت کے حوالے سے، سبحان اللہ کیا کہنے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست کو، مختصر سے جو نشست ہے، اس کو وائنڈ اپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ کے وصال کے حوالے سے بھی مختصر سے گفتگو ہو جائے۔
امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو دنیا میں آپ کی آمد ہوئی، بے شک، اور معتبر مستند روایات کے مطابق آپ کو ایک بار نہیں متعدد بار زہر دیا گیا، اور جب آخری مرتبہ زہر دیا گیا تو وہ اتنا شدید اور اتنا سخت تھا کہ زہر دینے کے بعد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی کرب، اتنی شدت کے ساتھ تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ آپ کو جو قے آتی تھی اس کے ساتھ آپ کی انتڑیاں، آپ کا جگر اور دیگر جسم کے حصے ٹکڑوں کی صورت میں جسم سے باہر آئے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا وقت تکلیف اور مصیبت میں گزارا، تنگی میں اور پریشانی میں گزارا، لیکن آپ کی زبان پہ ایک جملہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے اور شکایت کا نہیں آیا۔ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر معتبر روایات کے مطابق 50 ہجری کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نور نظر آپ کی وصال با کمال ہوا 50 ہجری کو، اور آپ نے ظاہری حیات طیبہ 47 سال کی عمر میں گزاری، اور آخری وقت میں آپ نے اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھے گالی دے اور دوسرے کان میں آ کے مجھ سے معذرت کر لے، فرمایا میں اسے فوراً معاف کر دوں۔ اللہ اکبر، سبحان تو اس پائے کی و درگزر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھی، اور آقا علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تھی نا کہ اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، تو چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، محبوب ہم آپ کو لوگوں سے محفوظ فرما لیں گے۔ تو علماء شارحین کرام نے لکھا ہے کہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک سری شہادت اور ایک جہری شہادت۔ تو سری شہادت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تو یہ آقا علیہ السلام کی طرف سے، اور دوسری طرف جو جہری شہادت تھی وہ مولا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جب پیش کی، تو یہ سری اور جہری دونوں شہادتیں مکمل ہو گئیں آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ مولانا میں چاہتا ہوں چلے آخری سوال اسی کے ساتھ کلام شامل کریں گے اور آج کی بزم کا جو ہے اختتام کریں گے۔ آپ کی سخاوت کے کہاں چرچے نہیں، آپ کی شان کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، عدل کے حوالے سے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو حالات ہیں، ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور آپ کی زندگی میں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس کے حوالے سے مختصر سا بزم سیف کی طرف سے پیغام دیں اور کلام شامل کریں اور آج کی ٹرانسمیشن کا اختتام کریں۔ صاحب ایک میں بات تحدیث نعمت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، چلے میرا حصہ مزید ہو جائے گا۔ ابھی نشاہی صاحب فرما رہے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا، اور متعدد بات اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو وصال با کمال ہوا تو اس کی اصل وجہ بھی زہر تھی۔ یقیناً ناظرین نے یہ سن رکھا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کی اور کھانا پیش کیا گیا، تو وہ جنگ خیبر کے موقع پر، تو وہ اس میں زہر تھا، ٹھیک ہے۔ تو مماثلت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی ہے، نانا جان نبی پاک علیہ السلام اور نواسہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری نسل جو ہے وہ میری بیٹی سیدہ زہرا پاک سے چلے گی، تو پھر حضرت امام حسن ہوئے بھی بیٹے اس لحاظ سے۔ تو مماثلت ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر صورت و سیرت میں نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ رکھا تھا، تو آخری وقت وصال میں بھی نبی پاک علیہ السلام کی مشابہت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ خاصہ بھی حضرت امام حسن کا ہے، اور میں یہ بھی بات کہنا چاہتا گا اسی لیے حضرت امام حسن کو حسن کہا جاتا ہے۔ جی بسم اللہ جی، پیغام دیں اور کلام شامل کریں اور اختتام کریں آج کی ٹرانسمیشن کا۔ جی صاحب، بھائی بزم سیف میں آج کے عظمت و شان ولادت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس وقت جو پیغام سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے وہ یہی ہے کہ ہم آپ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اندر و درگزر کا مادہ پیدا کریں۔ ماشاءاللہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کرنے کی۔ اب دیکھیے بہت سارے گھر کی سطح پہ
محلے کی سطح پہ، اس کو شہر کی سطح پہ لے جائیں، پھر اس کو ملک کی سطح پہ لے جائیں. ہم جب اپنے ساتھ کیے ہوئے کسی بھی زیادتی کا جب ہم حساب لینے پہ آتے ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک شٹانگ کا حساب 1 کلو کے ساتھ لیں گے. تو اس وجہ سے اس وقت حالات خراب ہیں. تو جو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا ہے، آپ سے اس کو محبت کرنے والا ہے، بزم سیف سے آج اس کو یہی پیغام ہے کہ اپنے اندر و درگزر پیدا کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگوں میں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے عزیز و قارب سے اگر کوئی کمی بیشی زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیجئے. یہی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بہت بڑا پہلو ہے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھے جی. یقیناً اہل بیت اطہار کے ہر پھول کا، جو اہل بیت اطہار کا گلشن ہے، اس کا ہر پھول ہمارے لیے جو حیات ہے گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. تو یقیناً بہت پیاری گفتگو. اور یہ میری آخر پر گزارش ہے کہ جو ملک کی حالات ہیں بیماری کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، میری آپ سے گزارش ہے کہ ان حالات میں فوج کو بلانا پڑا. تو جو پاکستان کے رہنے والے احباب ہیں، میری ان سے بھی گزارش ہے کہ یار دیکھیں، ہم جب کہہ دیا گیا SOPs پر عمل کریں تو کوشش کریں جتنا ہو سکے کہ SOPs پر عمل کیا جائے تاکہ یہ بیماری جو ہے، یہ وائرس جو ہے زیادہ نہ پھیل سکے. تو دیکھیں یہ ہمارے لیے لمحہ جو ہے وہ بہت ہی افسوس کا ہے کہ فوج کو بلانا پڑا SOPs پر عمل کروانے کے لیے. تو میری گزارش ہے ان لمحات میں کچھ ایسے مزدور بھی ہیں، سفید پوش بھی ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، سحری کرنے کے لیے کچھ راشن نہیں، افطاری کے لیے راشن نہیں ہے، تو نہ ہی کام ہے نہ کاج ہے. تو میری گزارش ہے جو اہل ثروت ہے، جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے، میری احباب سے گزارش ہے جتنا ہو سکے دل کھول کر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو سخاوت کرنے میں زیادہ جو ہے، زیادہ سے زیادہ یعنی کہ سخاوت کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی کہ سخاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے. تو آپ سے بھی گزارش ہے جو اہل ثروت ہے، جو سفید پوش ہیں، جو ہاتھ نہیں آگے کرتے، ان کے ساتھ چاہے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ تعاون کریں. کیونکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کوئی MPs یا MNs یا کوئی ایسے جو صاحب استطاعت ہیں، انہوں نے اگر تعاون کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں جی، 10 بندے ادھر کھڑے. مولانا مجھے دیکھ کے بہت ہی شرمندگی ہوئی کہ ایک غریب سا آدمی ہے درمیان میں، بزرگ سا وہ انسان تھا، تو 4-5 ادھر ہیں 4-5 ادھر ہیں. اور میں یقیناً کہہ سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کہہ لیں کہ جو سیاسی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسی شخصیات ایسا کرتی ہیں. تو وہ فوٹو بنائی اور درمیان میں ایک تھیلا ہوگا 3 یا 4 کلو کا آٹا ہوگا، وہ ٹھیک ہے شاپر میں ڈالا ہوا ہے، تو فوٹو بنا کر ڈال دی گئی. یہ دیکھیں جی ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے، یہ دیکھیں ابھی میں نے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ ناظرین کے حوالے کیا کہ فقط دعا سنی ہے. حضرت امام حسن مجتبیٰ نے دعا سنی اور گھر تشریف لے گئے، اور گھر تشریف لے جا کر کے 10,000 سونے کے سکے خود نے تشریف لائے، اسے بھیج دیے. تو ناظرین سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، نیکی ہے بھی وہ کہ آپ نیکی کریں تو یا نیکی کرنے والے کو پتہ ہو یا جس ذات کے لیے نیکی کی ہے اسے پتہ ہو. بہت اچھا. یہ کیا نیکی ہوتی ہے کہ جناب وہ سوشل میڈیا کی نظر کر دی جائے. تو ہمیں ان معاملات سے بچنا چاہیے. ہمیں اپنے اسلاف کی مبارک زندگیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام بھی کرنا چاہیے وہ کریں گے تو ہمارے لیے عافیت. اللہ رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نیک کام کرنے چاہیے، نہ کہ بودو جو نمود و نمائش کرتے ہیں اس کے لیے کرنے چاہیے. تو میری یہ گزارش ہے کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو خفیہ چیزیں ہیں، شخصیات ہیں، چاہے ملک پاکستان میں ہیں یا باہر کے ممالک ہیں، میری گزارش ہے اللہ یا تو ان کو ہدایت عطا فرما دے یا اس دنیا سے پردہ عطا فرما دے. کیونکہ جو حضور کی ناموس پر پیرا نہیں نہ دے سکتا، بزرگ فرماتے ہیں اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو جو اسلام کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہیں، تو میری بھی یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا سبق سکھائے کہ آئندہ ان کی نسلیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسلامک حوالے سے کوئی گستاخی کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، سوچ نہ سکے. آج کی نشست اگر آپ کو پسند آئی ہے، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا. آخر پر پھر میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں سیفی ساؤنڈ سسٹم والوں کا، رضوی موویز پروڈکشن والوں کا، ABC گارمنٹس، حافظ محمد بلال مبشر صاحب جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں،
تو میں آخر میں یہ ان کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے یہ پاکستانی بیٹھے کرتے ہیں، حافظ بلال مبشر صاحب خود بھی بہت بڑے اینکر ہیں ماشاءاللہ، تو یہ ان کی محبت ہے کہ مجھے استاد کا درجہ دیا ہوا ہے، تو یہ ان کی محبت ہے، جو کہتا ہوں وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ آج کل عمان کی بجائے پاکستان میں ہیں کیونکہ حالات آپ کے سامنے، تو یہاں پر بھی گپ شپ ود بلال مبشر کر رہے ہیں، جو نعت کے حوالے سے انشاءاللہ جو ابھی لے کر آئے یہ پروگرام، جو آن لائن بچے جو نعت شریف پڑھیں گے، اس کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت پیارا انہوں نے قدم اٹھایا ہے سوشل میڈیا پر، جو کہ لائیو بچے آ کر انشاءاللہ نعت سنائیں گے مقابلہ حسن نعت کے حوالے سے۔ اور ایک اور پروگرام جو کہ میں ناظرین کو، دیکھنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، آؤ مسجد چلے، بہت پیارا یہ سلسلہ ہے، اور لوگ تو میرے ایک دوست ہے، افسوس کی بات ہے، یہ حاجی جمیل صاحب اسماعیل میڈیا سے بہت بڑی شخصیت ہے، اور انہوں نے مذہبی حوالے سے بہت کام کیا ہے، تو البتہ کہ بڑے بڑے ثناخان جو معروف ہیں، اللہ نے عزت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہانہ وہ حاجی جمیل صاحب بنے۔ وہ مجھے ایک دن میں گیا تو میں نے کہا دیکھا یار یہ کیا ہے، تو کہنے لگے صاحب بھائی کیا بتاؤں یار، اتنی دیر سے ہم مذہبی حوالے سے کام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں چینل ابھی تک تقریباً 1600 سبسکرائبر ہے، لمحہ فکریہ سننا ذرا، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ۔ میں نے کہا پھر کہتے دوسری طرف دیکھیں ایک گندگی پھیلانے والا چینل ہے، ناچ گانا کرنے والا، ڈرامے کرنے والا چینل ہے۔ میں نے کہا پھر کہتے اس کے دیکھیں ایک سال میں کتنے سبسکرائبر ہیں، میں نے کہا کتنے جی، کہتے جی 1 لاکھ سبسکرائبر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہیں حاجی صاحب؟ تو انہوں نے کہا صاحب بھائی میں نے جو دیکھا ہے نیکی کو پھیلانا پڑتا ہے اور برائی خود بخود پھیل جاتی ہے، اور میں نے بہت کوشش کی ہے، اب تک کوشش کر رہا ہوں کہ نیکی کو جتنا ہو سکے پھیلایا جائے، لیکن یہ دیکھیں نیکی جو سننے والے ہیں یا دیکھنے والے ہیں یا کرنے والے ہیں، وہ دیکھیں یہ کتنا تعاون کر رہے ہیں، اور یہ دوسری طرف جو دوسرا چینل کنجر خانہ ہے اس کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو انہوں نے آؤ مسجد چلیں، وہاں پہ بہت مسجدیں جو پیاری پیاری مساجد ہیں، ان کے دروازے سے لے کر تعمیر سے لے کر اس کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو حسن ہے اس کا دکھاتے ہیں، یہ مسجد وہاں پر ہے، یہ وہاں پر ہے، اتنی تاریخ کو بنی تھی، اس کا سنگ بنیاد اس نے رکھا، اس وقت کون امام ہے، کون خطیب ہے، اور کون کون اس کے ساتھ تعاون، وہ بہت ہی پیاری یار ویڈیو۔ آؤ مسجد چلے، اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو ABC جو ہے وہ آفیشل چینل جو ہے یوٹیوب پر، وہ ضرور وزٹ کریں تاکہ مزید جو ہے آپ استفادہ حاصل کر سکے۔ اگر پروگرام پسند آیا ہے تو میں بلکہ ایک دوست میرے رہ گئے مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کے حوالے سے، ان کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ اگر پروگرام پسند آیا ہے تو دوستوں میں لائک، کمنٹس، شیئر ضرور کیجئے تاکہ نیکی کا کام رکنے نہ پائے۔ آخر میں کلام شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ اجازت لیں گے، کل ملاقات کریں گے اس امید اور یقین سے نئے ٹاپک پر انشاءاللہ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ بیماروں کو شفا، بے گھر کو گھر، اور جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل ملیں گے نئے موضوع، نئے مہمانوں کے ساتھ، اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی فیض الحسن فیض صاحب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ جی ایک منقبت ہے مولا حسن، ہاں بالکل آج کے موضوع کے ریلیٹڈ ماشاءاللہ۔ یا حسن 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 ہے گلے پنجتن یا حسن یا حسن ہے گلے پنجتن یا حسن یا حسن ہے صدائے زمن یا حسن یا حسن ہے صدائے زمن یا حسن یا حسن میرے دل کی لگن یا حسن یا حسن میرے دل کی لگن یا حسن یا حسن راحت فاطمہ ہم شبیہ نبی سبحان اللہ سبحان اللہ راحت فاطمہ ہم شبیہ نبی
مرتضی کی پھبن یا حسن یا حسن مرتضی کی پھبن یا حسن یا حسن ماشاءاللہ. اور جس کی ماں سیدہ عابدہ زاہدہ، جس کی ماں سیدہ عابدہ زاہدہ، باپ خیبر شکن یا حسن یا حسن، باپ خیبر شکن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن، ہے گلے پنجتن یا حسن یا حسن، ہے گلے پنجتن یا حسن یا حسن